ذرا تصور کیجئے ایک ایسی عمارت جو اپنی عظمت اور حیرت انگیزی سے آپ کو دوسرے جہان کا حصہ محسوس ہو، ایک ایسی مسجد جو محض عبادت کا مقام نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے فخر کی علامت بھی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فیصل مسجد کی، جو نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے بلکہ دنیا کے چند سب سے منفرد اور حیرت انگیز مقامات میں شمار ہوتی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ عظیم شاہکار کیسے وجود میں آیا اور اس کے اندر کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ تو آج ہم اس کی ثقافتی، مذہبی اور تاریخی اہمیت پر نظر دوڑاتے ہیں۔ فیصل مسجد کی کہانی ایک شاندار خواب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 1960 کی دہائی کا آغاز تھا جب پاکستان نسبتاً ایک نوجوان ملک تھا اور اپنی پہچان کی تلاش میں تھا۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے پاکستان کا دورہ کیا اور مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے خیال سے انتہائی متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس عظیم منصوبے کے لیے $120 ملین کی تیر رقم عطا کی اور یوں یہ خواب حقیقت کی شکل میں ڈھلنے لگا۔ 1969 یعنی 1969 میں ایک عالمی سطح پہ مقابلہ منعقد کیا گیا تاکہ اس مسجد کے لیے بہترین ڈیزائن منتخب کیا جا سکے۔ 43 یعنی 43 انٹریز میں سے ترک معمار، ترک آرکیٹیکٹ ویدات دالوکائے کا جدید اور منفرد ڈیزائن ججوں کے دلوں کو بھا گیا۔ نہ کوئی گنبد، نہ کوئی روایتی مینار، فیصل مسجد کا ڈیزائن یکسر مختلف تھا۔ اور یوں 1976 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 10 سال کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد 1986 میں یہ شاہکار اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ اس کے تعمیراتی فیچرز کی۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ یہ 5000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہ مسجد بیک وقت 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کے لیے جگہ فراہم کر سکتی ہے۔ صرف نماز کے لیے بنے ہوئے پریئر ہال میں 10,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ صحن اور اطراف میں 90,000 سے زائد افراد کے لیے گنجائش موجود ہے۔ فیصل مسجد کی اندرونی دیواروں پر کندہ کی گئی خطاطی بھی ایک عظیم فن ہے۔ معروف پاکستانی خطاط صادقین نے اس مسجد کی اندرونی دیواروں پر اسلامی آیات اور کلمات کو اپنے مخصوص انداز میں کندہ کیا، جو نہ صرف فن خطاطی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے بلکہ مسجد کی روحانی فضا کو مزید جلا بخشتے ہیں۔ مرکزی ہال کی چھت ایک حیرت انگیز تعمیراتی کارنامہ ہے۔ یہ چھت بغیر کسی ستون کے 40 میٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جو تعمیراتی ماہرین کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ یہ ستونوں سے خالی ہال نہ صرف وسیع اور کشادہ ہے بلکہ یہاں آنے والے ہر زائر کو کھلی فضا کا احساس بھی دلاتا ہے۔ رات کے وقت فیصل مسجد ایک جادوئی سا منظر پیش کرتی ہے۔ یہاں نصب خصوصی روشنیاں مسجد کو ایک سفید موتی کی طرح چمکاتی ہے، جو دور سے اسلام آباد کے افق پر چمکتے ستارے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ یہ روشنیوں کا انتظام اس انداز سے کیا گیا ہے کہ مسجد کا خیمہ نما ڈھانچہ ہر زاویے سے خوبصورت اور دلکش نظر آئے۔ فیصل مسجد کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ شدید زلزلوں کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اسلام آباد ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں زلزلوں کا خطرہ تو موجود ہی رہتا ہے، لیکن مسجد کی تعمیر میں جدید ترین انجینئرنگ ٹیکنالوجیز،
اینڈ ٹیکنیکس کا استعمال کیا گیا تاکہ یہ کسی بھی قدرتی آفت کے سامنے مضبوطی سے کھڑی رہے۔ فیصل مسجد کے اطراف میں مزید تعمیراتی منصوبے بھی زیر غور ہیں، جن میں ایک جدید اسلامی عجائب گھر اور اسلامی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی گیلریاں شامل ہیں۔ اس سے مسجد کا کردار ایک مذہبی مقام سے بڑھ کر ثقافتی اور علمی مرکز کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ شاہ فیصل کی 1975 یعنی 1975 میں اچانک وفات کے بعد فیصل مسجد کا منصوبہ اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ یہ مسجد نہ صرف ان کی یادگار بن چکی ہے بلکہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط اسلامی تعلقات کی بھی ایک علامت ہے۔ فیصل مسجد نہ صرف عبادت کا مقام ہے بلکہ یہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی یعنی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا مرکزی کیمپس بھی ہے۔ یہ یونیورسٹی اسلامی تعلیمات، قانون اور شریعت کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیا بھر میں معروف ہے۔ یہاں ہزاروں طلباء مختلف اسلامی علوم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو فیصل مسجد کو نہ صرف مذہبی بلکہ علمی اعتبار سے بھی ایک مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ یہ ادارہ دنیا بھر سے آئے طلباء کو اسلامی تاریخ، فقہ اور دیگر علوم پڑھانے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس یونیورسٹی کے طلباء فیصل مسجد کے قریب ہونے کے ناطے اسلامی ورثے سے بھی جڑے رہتے۔ اس کی منفرد ڈیزائننگ اسے اور بھی حیران کن بناتی ہے۔ نہ کوئی گنبد، نہ کوئی محراب، بلکہ خیمے کی مانند زاویائی خطوط اور وہ 4 عظیم الشان مینار جن کی بلندی 90 میٹر تک ہے، دنیا کے بلند ترین میناروں میں سے ایک ہے۔ مسجد کی مجموعی بلندی 54 میٹر ہے اور یہ کمپلیکس 33 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر قدم رکھیں اور آپ اس کی سادگی اور جمالیاتی حسن سے دنگ رہ جائیں گے۔ چھتیں بہت اونچی ہیں جو ایک روحانی ماحول پیدا کرتی ہی ہیں، جبکہ ٹرکش ڈیزائن کے فانوس اور خطاطی روایت اور جدیدیت کے حسین امتزاج کے مظہر ہے۔ لیکن فیصل مسجد صرف ایک عظیم الشان عمارت نہیں، یہ اپنے مقام کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع یہ مسجد ایک اسٹریٹجک اور علامتی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے کو اس مسجد کے گرد مرکزی حیثیت دی گئی تھی، جو سیاسی طاقت اور روحانی قوت دونوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں اس نے پاکستان کی تاریخ کے کئی اہم واقعات کو دیکھا۔ پاکستانیوں کے لیے یہ مسجد فخر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ملک کا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا مقام ہے اور اتحاد کی علامت بھی ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ اس ملک کے گہرے رشتے کی بھی یاد دہانی کرواتی ہے۔ خاص مواقع جیسے کہ عید پہ یہاں 1 لاکھ سے زائد نمازی جمع ہوتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی جماعتوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ جب ہم فیصل مسجد پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں صرف ایک عمارت نظر آتی ہے، بلکہ ایک شاہکار دکھائی دیتا ہے، ایک ایسا شاہکار جو ایمان، ثقافت اور جدیدیت کا امتزاج ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد تو ہے، دنیا کی بھی چند حیرت انگیز مقامات میں سے ایک۔ یہ نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ ایک ایسا نشان ہے جو ماضی کو مستقبل سے جوڑتا ہے، روایت کو ترقی کے ساتھ ملاتا ہے اور ایک قوم کو اس کے ایمان کے ساتھ متحد کرتا ہے۔ اس شاندار سفر کے اختتام پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فیصل مسجد صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک علامت ہے، امید، ایمان اور اتحاد کی علامت۔